سیریل داؤ کی ایپیسوڈ 38 میں آپ دیکھیں گے آلیان اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر جہاں وہ رہتے تھے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آلیان کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، اس کا امریکہ میں علاج چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا علاج بیچ میں چھوڑ کر اپنی بیٹی کی تدفین کے لیے پہنچتی ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کی تدفین کے لیے یہاں پر لائی گئی ہے۔ یہ سب آلیان کو معلوم ہوتا ہے۔ ناصر کا فرینڈ ہاسپٹل میں نشا کی ڈیڈ باڈی کی وجہ سے ہاسپٹل ہی رہ جاتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں سعد یا اس کی ماں نشا کی تدفین آلیان کے بغیر ہی نہ کر دیں۔ آلیان ہاسپٹل آ جاتا ہے، وہ ناصر سے عابدہ اور سعد کا پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جب سے وہ گئے ہیں واپس لوٹ کر نہیں آئے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آلیان سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بہن کو ناحق قتل کیا گیا ہے اور عابدہ اور اس کے بھگوڑے بیٹے کے بھاگنے کی بھی یہی وجہ ہے۔ الماس بیگم بھی اس سب سے بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن بچے سمجھتے ہیں ماں بھابھی کے گھر چھوڑ کے جانے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن الماس بیگم کو یہ خوف اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سب کی ذمہ دار الماس بیگم ہے۔ آلیان ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر، ان لوگوں نے میری بہن پر بہت ظلم کیا ہے، میں ان پر کیس کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسی رپورٹ بنا کر دیں کہ نشا کے سسرالیوں نے اس کو ٹارچر کیا، اس کو مارا پیٹا، اسے اذیت دیتے رہے، لیکن ڈاکٹر علی کو بتاتی ہے کہ نشا کے جسم پر کوئی بھی تشدد کے نشانات ظاہر نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ نشانات اس کی روح پر لگے ہوں، اور وہ علی کو تسلی دیتی ہے کہ مسٹر علی آپ بے فکر رہیں کہ روح پر لگے زخم اللہ کی عدالت میں جج کیے جاتے ہیں اور ظالم بچ نہیں سکتے ان سب سے۔ علی ناصر سے اپنی بہن کا انتقام لینے کی قسم کھاتا ہے۔ جب وہ نشا کی ڈیڈ باڈی دیکھتا ہے تو اپنی بہن کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا۔ سچی میں نشا کو جب ساتھ ٹارچر کرتا تھا، اسے مارتا پیٹتا تھا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا جیسے ریئل میں یہ سب ہو رہا ہو۔ ویسے اللہ نہ کرے جن خواتین کے ساتھ ریئل میں یہ سب ہوتا ہوگا ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کی قسمت اچھی لکھیں، کسی کو ایسا گھر اور ور نہ ملے۔ یہ ڈرامے بھی ویسے حقیقی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، جو کچھ بھی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے ہر کسی کی زندگی سے کسی نہ کسی موڑ کی کڑیاں جڑی ہوتی ہیں، کیونکہ کسی کو بھی آج تک مکمل جہاں نہیں مل سکا۔ ہر انسان کی لائف میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہوتی ہے، یا تو پیار اور احساس یا پھر پیسہ۔ آپ کی لائف میں کون سی کمی ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ آلیان نشا کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے گھر لے آتا ہے اور ابھی تک اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتاتا کہ وہ نشا کو گھر سے لینے جا رہا ہے یا ہاسپٹل سے۔ علی کی ماں اسے کہتی ہے کہ نشا کو جا کر پک کر کے لے آؤ، مجھے بہت یاد آ رہی ہے اس کی، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میری آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کے لیے۔ لیکن ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نشا باہر آئی ہوئی ہے، چھپا والے گاڑی لے کر آ چکے ہوتے ہیں۔ علی باہر آتا ہے تو اس کی ماں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے، لیکن علی کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ اس کی ماں اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ جب چھپا والے نشا کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالتے ہیں تو نشا کی ماں اسے مرا ہوا دیکھ کر ایسی چیخیں مارتی ہے کہ اصل میں اس کی ماں کی چیخیں سن کر رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ ایسی کڑوی حقیقت اور وقت کسی کی زندگی میں نہ آئے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھتے رہیے چٹپٹے ڈراموں کی کہانیاں ریلز ود ریا کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اپنا فیڈ بیک بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجیے۔